رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام ہے رمضان کے شرعی مسائل۔ اس پروگرام میں الحمدللہ رمضان میں جو ہونے والی عبادات ہیں اور ان عبادات کی جو شرعی سوالات ہیں اور ان شرعی سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہی سوال ہم پروگرام میں جو ہے وہ شامل کر لیں اور آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک اس پروگرام میں بنیں، اور رمضان مبارک کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو جہاں دیگر عبادات ہوتی ہیں وہاں پر روزے کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ روزہ رکھتا ہے تو جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں وہیں پر روزہ نہ رکھنے کے بھی عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فضائل تو ہم بہت سارے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن عذابات بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ جب بندہ روزہ نہیں رکھتا یا جس انداز میں رکھنا چاہیے عبادات نہیں کرتا، یا جس انداز میں عبادات کرنی چاہیے ویسی نہیں کر رہا ہوتا، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ان وعیدات کا شکار ہو رہا ہوتا ہے جو روایتوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ میں ایک فضیلت یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک منادی یعنی ایک اعلان کرنے والا اس طرح ندا کرے گا، اس طرح اعلان کرے گا کہ ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا۔ جی ہاں، جس نے جو کام کیا، جتنا کیا، اس کو اس کام کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا، سوائے قرآن والوں کے یعنی عالم قرآن کو، جو قرآن کا نالج رکھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور فرمایا گیا روزہ داروں کے، سوائے ان دونوں افراد کے باقی تمام کو اپنا اپنا اجر دے دیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ ان دو حضرات کو بے حد اور بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک سیکھنا یہ عظیم عبادت ہے، اس کا بھی اجر آپ نے سنا، اور روزہ رکھنا رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اسلامی بھائی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، مسلمان روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب کتنا ہے آپ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیگر اعمال میں لوگوں کو جتنا انہوں نے کیا ان کو اتنا اجر دے دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے اور عالم قرآن کو بے حساب اور بے حد اجر سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں شوق کے ساتھ اس چیز کی طرف آنا چاہیے، اور رمضان میں جہاں ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، وہیں روزوں کو بھی سمجھنا ہے، روزوں کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے۔ اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے روزہ ایک عبادت ہے، اس کے احکامات بھی اپنی جگہ ہیں، اس کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل اور سحری کے مسائل، رمضان میں ہونے والی عبادات کے مسائل اور اس پر سوالات اور جوابات کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی بڑے ہی پیارے عالم دین، بڑے ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ مولانا حامد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین، سوالات کا سلسلہ باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، اب بلا تاخیر چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضرت، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے، ہمارا پچھلے پروگرام میں بھی کئی سارے ہم نے علاج کے متعلق اور دوائیوں کے متعلق، استعمال کرنے کے متعلق ہم نے جو ہے وہ آپ سے رہنمائی لی تھی
کہ ناک میں دوا ڈالنا کیسا ہے، کان میں دوا ڈالنا کیسا ہے، یا دیگر چیزیں جو روزے دار کو دوائیوں کے متعلق ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ آج بھی کئی سارے سوالات ہیں، اور کئی سارے سوالات تو ایسے بھی ہیں کہ جو دوائیوں سے، بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا حضرت کہ حضرت روزے کی حالت میں جو گلوکوز چڑھواتے ہیں یا انسولین لے رہے ہوتے ہیں، تو کیا روزے پر اس کا فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ طاقت کے لیے اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے شریعت اسلامیہ کے اندر بہت ساری جگہوں پر جہاں پر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، معذوری ہوتی ہے، تو ان جگہوں میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے، ایک رخصت رکھی گئی ہے، گنجائش رکھی گئی ہے۔ انہی میں احکام روزہ بھی ہیں۔ احکام روزہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بیماری کی حالت میں شریعت مطہرہ نے یہ مریض کو اجازت دی ہے کہ اگر جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا روزہ رکھے گا تو اس کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ بات ثابت ہے، تجربے سے ثابت ہے، خود اس کا ایکسپیرینس کئی مرتبہ کر چکا ہے، یا کوئی ایک بہت زیادہ ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت جو ہے وہ متاثر ہوگی، افیکٹڈ ہوگی۔ تو ان حالات کے اندر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، معمولی عذر پر نہیں بلکہ واقعی کوئی عذر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد پھر دیگر ایام کے اندر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں ایسی کوئی صورتحال سامنے آ جائے جس میں آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہو، جیسے بیماری ایسی بڑھ گئی کہ اب اس صورت میں اس کو گلوکوز لینا پڑے گا، انسولین لینی پڑے گی، تو جن دواؤں کی ضرورت ہے ان دواؤں کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور رہی بات ان چیزوں کے استعمال کی کہ کیا ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، تو گلوکوز ہو یا انسولین ہو، ان کو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ صحیح، تو ماشاءاللہ بڑی زبردست رہنمائی فرمائی گئی کہ ان کو استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن حضرت اسی کے متعلق اگر آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے انہیلر بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا انہیلر کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کی قضا کا اور کفارے کا کیا حکم ہوگا؟ اب اس میں تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو رات کے وقت انہیلر استعمال کر لے تو دن بھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں آئے گی اس کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو حکم یہ ہوگا کہ ان کو دن کے وقت میں انہیلر استعمال کرنا جائز نہیں ہے بغیر کسی ضرورت کے، سخت پریشانی کے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، انہیلر استعمال کیا ہے، تو پھر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ اچھا، قضا بھی آئے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو دیکھ لیا جائے، اگر رات کے وقت اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے کہ دن بھی اچھی طریقے سے روزے میں گزارا جا سکتا ہے تو رات میں گزارنا ہوگا، رات میں ہی اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کوئی مریض ہے اور وہ دن کے کسی حصے میں بہت زیادہ اضطراب کا، پریشانی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیلر کا استعمال کرنا اب اس کے لیے ضروری ہو گیا، تو اب اس کو اجازت ہوگی، لیکن اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ کہ ایسا بیمار آدمی ہے کہ جس کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے اور دن کے وقت بھی اس کو انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، رات کے وقت بھی انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی روزہ بھی رکھے گا تو روزہ کمپلیٹ نہیں کر پائے گا، اس کو انہیلر استعمال کرنا پڑے گا۔ تو ایسا اگر کوئی مریض ہے تو پھر یہ رمضان کے ان روزوں کو ترک کر دے گا اور یہ روزے وہ رمضان گزرنے کے بعد رکھے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک بات ذہن نشین ہے کہ اگر آئندہ بھی اس کو ایسی طاقت میسر نہ ہو، ایسی حالت اس کی نہ آئے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر ہم نے پچھلے اپنے ایپیسوڈز کے اندر بیان کیا کہ وہ فدیہ ادا کرے گا۔ میں تھوڑا اس کو اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی طاقت نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کم ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، خود ہی جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ میں خود جو ہے وہ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میرے میں ہمت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا،
مجھ سے نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے. اور اگر وہ کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اگر وہ کام کو شروع کرے، روزہ رکھے، تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محض صرف اور صرف جو ہے وہ کم ہمتی کا شکار ہوتے ہیں، دل ہی دل میں جو ہے وہ اپنے بارے میں برے گمان کا شکار ہوتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت ناتواں ہوں، طاقت میرے اندر نہیں ہے. اگر تو ایسے ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اب سیکنڈ نمبر پر ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی مجبوری ہو، کوئی کمزوری ہو، تو پھر اب اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا. تو اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یہاں بھی شریعت مطہرہ اسے کہتی ہے کہ ابھی بھی آپ غور کر لیں، کیونکہ ایسے لوگ کچھ وہ ہوتے ہیں جو گرمیوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن سردیوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یاد رہے ایسے لوگ فدیہ نہیں دے سکتے. ان کو چاہیے کہ وہ یہ روزے اگر ماہ رمضان گرمیوں میں ہیں اور وہ گرمی کے روزے نہیں رکھ سکتے، یا کوئی ایسی بیماری ابھی عارض ہے، بیماری بعد میں دور ہونے کی امید ہے، تو ایسے لوگ پھر جب روزے کی طاقت پائیں اپنے اندر اس وقت روزہ رکھیں گے. تیسری ایک اور چیز یہ کہ وہ لگاتار کنٹینیوسلی روزہ نہیں رکھ سکتے، بیچ میں ان کو گیپ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح بھی روزہ رکھ سکتے ہوں، گیپ کر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ گیپ کر کے بھی روزہ رکھیں کہ رمضان کے ان روزوں کو جو روزے چھوٹ گئے ہیں مجبوری کی وجہ سے ان کی قضا کریں گے. تو بہرحال جو فدیہ جو ہے یہ اس وقت ہے کہ آدمی نہ تو گرمی میں روزہ رکھ سکے، نہ سردی میں روزہ رکھ سکے، نہ لگاتار روزہ رکھ سکے، نہ کچھ دن چھوڑ کر کچھ دن روزہ رکھ سکے. ایسی اگر بیماری ہے اور ایسی اگر کمزوری ہے، اس کمزوری کی حالت میں شریعت مطہرہ نے بندے کو اجازت دی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی رقم 2 کلو 45 گرام تقریباً گیہوں کو ادا کر دے. صحیح. تو یہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ناظرین آپ بھی جو ہے سماعت کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اگر کچھ مسائل وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بھی جا کے آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور باقی الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت کئی جگہوں پر جو ہے الحمدللہ اب دارالفتہ اہل سنت کا بھی اہتمام ہو چکا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ انعقاد ہو چکا ہے. تو آپ دارالفتہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر بھی آپ کو دارالفتہ کا نمبر شو ہو رہا ہوگا، تو آپ آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں. مطلب ایک سوال یہ تھا میرے سامنے ہے کہ ابھی طب علاج وغیرہ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. روزہ دار کو اگر بواسیر کا مرض ہوتا ہے یا پھر قبض جو ہے وہ ٹوٹنے کا مرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ حقنہ کے ذریعے اپنے اندر کچھ جسم کے اندر دوائی وغیرہ ڈالی جاتی ہے تو وہ ڈلواتا ہے. تو روزے کی حالت میں اگر وہ ایسا کرواتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس عمل کو، اس پروسیس کو اینما کہا جاتا ہے، جس میں آدمی کے پیچھے کے مقام سے دوا داخل کی جاتی ہے. یاد رہے اگر اس طرح علاج کیا ہے کسی نے روزے کی حالت میں، مجبوری ہو گئی تھی، ضرورت پڑ گئی تھی، روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی، کفارہ اس پر لازم نہیں. اچھا، کفارہ نہیں ہوگا، قضا جو ہے وہ لازم ہوگی. جی صحیح. تو ناظرین اکرام اگر اس طریقے کی بھی حاجت اگر پیش آئے تو اس مسئلے کو بھی ذرا ذہن نشین فرما لیجئے. حضرت ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں دل کا کوئی مریض ہے، دل میں کوئی پرابلم ہے، جس طریقے کا جو دل کے مریض ہوتے ہیں، تو دل کے مریضوں کے لیے زبان کے نیچے ایک ٹکیا رکھی جاتی ہے جس سے انہیں جو ہے وہ آسانی مل رہی ہوتی ہے. تو اس کو زبان کے نیچے رکھنا، اس سے کچھ فرق آئے گا روزے پر؟ دل کے جو مریض ہیں اور ان کو جو زبان کے نیچے ٹکیا رکھنے کے لیے دی جاتی ہے گولی وغیرہ، اس بارے میں ریسرچ یہی ہے کہ جب وہ زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے ٹکیا، تو وہ تھوک کے ساتھ، لعاب کے ساتھ گھل کر وہ حلق سے نیچے اترتی ہے. اس کے اجزاء حلق تک جاتے ہیں، اس کے اجزاء حلق تک جاتے ہیں، وہ دوا گھل جاتی ہے اور وہ حلق میں پہنچتی ہے. باضابطہ اس کا ذائقہ بھی، اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں جو ہارٹ کا مریض ہے وہ یہ ٹکیا زبان کے نیچے نہیں رکھ سکتا جب تک کہ کوئی شدید مجبوری نہ ہو، ورنہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو اس کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ زیادہ، اتنا زیادہ ہی مرض ہے، جس مرض کی کیفیت آپ نے بیان کی کہ بھائی اس کو رخصت مل جائے، تو اگر رخصت والی صورت ہے تو وہ اپنا سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں وہ زبان پر ٹکیا تو نہیں رکھ سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا جیسا حضرت نے فرمایا. حضرت ایک سوال اور ہے میرے سامنے. سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں
خون ٹیسٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ، یا پھر جو ہے وہ کسی کو بلڈ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں تحفتاً، تو خون دے رہے ہوتے ہیں، کسی کا چڑھوا رہے ہوتے ہیں، کسی کی جان بچانے کے لیے کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بلڈ نکالنا ٹیسٹ کے لیے یا پھر کسی کو دینے کے لیے کیا فرمائیں گے؟ روزے کی حالت میں ایسا ہوگا تو کیا حکم ہوگا؟ روزے کی حالت میں ایسا عمل کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے تو معمولی خون نکالا جاتا ہے اور معمولی خون نکال کر ہی بلڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو تو وہاں عام طور پر 250 سے 300 گرام خون نکالا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پر یہ اندیشہ ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کو کمزوری لاحق ہو جائے، یہاں پر اسے خیال کرنا ہوگا۔ اگر کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ روزہ اپنا صحیح طور پر پورا نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خون دے، عطیہ کرے، صحیح، اس کے لیے مکروہ ہے۔ یعنی اتنا خون نکال دے کہ وہ روزے کا معاملہ جو ہے اس کا آ جائے تو پھر اس کو جائز نہیں ہوگا، ورنہ پھر اگر جسم سے خالص خون نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، بیماریوں کے متعلق ایک سوال اور بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ معدے کے اندر یا جگر کے اندر یا کسی بھی طریقے سے آنتوں کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے اندر کیا بیماری ہے، کیا مرض ہے، تو اس طریقے کا کیمرہ وغیرہ داخل کیا جاتا ہے، تو جسم کے اندر اس طریقے کی چیز داخل کرتے ہیں، وہ دوا وغیرہ تو نہیں ہوتی لیکن وہ جانچنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، چیک کرنے کے لیے، تو کیا اس طریقے سے چیز داخل کرنے سے روزے پر کچھ فرق آئے گا؟ یہ انڈوسکوپی ہوتی ہے، جی، اس کے لیے ایک پائپ ہوتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس پائپ کے ساتھ جیل لگی ہوتی ہے، جیلی لگی ہوتی ہے، لیکوڈ لگا ہوتا ہے، بہت سارے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زائلوکن جس کو کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، تو لیکوڈ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کیمرے کو، اس پائپ کو اندر داخل کیا جاتا ہے اور منہ کے راستے یہ معدے کے اندر یہ پائپ داخل کیا جاتا ہے۔ اب اس پائپ کے ساتھ میں نے جو عرض کیا کہ زائلوکن جو لگی ہوتی ہے کہ آدمی کو بے ہوش کرنے کے لیے اس طرح کا لیکوڈ وغیرہ لگایا جاتا ہے، وہ پائپ کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتی ہے اور پھر اس پائپ کو ایک مشین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور پورا چیک اپ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو جو لیکوڈ جو ڈالا جاتا ہے، اس لیکوڈ کے ڈالے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، تو ناظرین اکرام، بڑے تفصیل سے آپ نے بڑے اچھے انداز میں جوابات ملاحظہ کیے ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے حضرت میرے سامنے، یہ ایک سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں RCT کروانا، دانت اکھڑوانا یا دانتوں کی اصلاح کروانا، دانتوں کو اکھیڑ دینا، دانتوں کو اکھیڑنے سے کوئی فرق پڑے گا روزے کا؟ بہتر تو یہی ہے کہ یہ کام ممکن ہو تو رات میں کر لیے جائیں جب آدمی افطار کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اگر دن کی حالت میں ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اور اس نے دانت اکھڑوائے ہیں، دانت نکلوائے ہیں، تو اس عمل کے اندر چونکہ خون کا کچھ حصہ یا دوا کا کچھ حصہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ صحیح، اگر تو خون کا کچھ حصہ یا دوا کا کچھ حصہ حلق سے نیچے اترا ہے تو بلا شبہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر احتیاط کرے کہ کوئی بھی چیز حلق کے نیچے نہ اترے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ صحیح، تو ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں، جہاں جو ہے وہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں عبادتوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہاسپٹل کے چکر بھی زیادہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے اور خاص کر ان کے ساتھ ان کے مسائل کو اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ صحیح انداز میں روزہ رکھ کر اور اس عبادت کو مکمل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ حضرت ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لینا یہ کیسا ہے، کہ اس سے روزے پہ فرق آتا ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، اس سے روزے دار کو بچنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کو بھی ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ حضرت ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ روزے کی حالت میں کپنگ لگائی جاتی ہے یا ہجامہ لگواتے ہیں لوگ، تو روزے کی حالت میں ایسا کروانا کیسا ہے، یا روزے کا اس پر کیا فرق پڑے گا؟ ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احتجم وہو صائم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجامہ لگایا اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ اچھا،
کپنگ جو کروائی جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ ایک حدیث قولی بھی ہے اس بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث لا یفطرن الصائمہ الحجامہ والقی والاحتلام، کہ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی، ایک حجامہ کپنگ، صحیح، نمبر 2 قے یعنی الٹی ہو جائے، آدمی کو کتنی بھی الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نمبر 3 نائٹ فال، احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ۔ تو بڑے پیارے انداز میں آپ نے جواب سماعت کیا، اور اس کے ضمن میں قے کا بھی حکم جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملا، اور اسی طریقے سے احتلام اگر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ حضرت ایک سوال یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں ایئر فریشنر کے ذریعے خوشبو لی جاتی ہے، یا دیگر خوشبو بھی انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے، خوشبو سونگھتا بھی ہے، تو روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال یا خوشبو کو سونگھ سکتا ہے، کیا حکم ہوگا؟ ایئر فریشنر کا استعمال کیا جاتا ہے، گھروں میں بھی کیا جاتا ہے، آفیسز میں کیا جاتا ہے، چاہے ایئر فریشنر کے ذریعے خوشبو کو لے یا کسی اور پرفیوم کے ذریعے وہ خوشبو سونگھے، دونوں صورتوں میں روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اگربتی کی جو خوشبو ہے، صحیح، اگربتی جو جلائی گئی ہے اور اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، آس پاس خوشبو پھیل جاتی ہے، تو اگربتی کے ذریعے اگر اس نے خوشبو لی ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا کوئی اس کا قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، خوشبو آ رہی ہے، صحیح، تو اس کی خوشبو سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، ایک صورت ہے اگربتی جل رہی ہے، اب اس کے قریب جا کر اس کے دھوئیں کو جان بوجھ کر وہ ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے اندر لیتا ہے، دھوئیں کو لیتا ہے، دھوئیں کو لیتا ہے، صحیح، اسٹیم کو لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ ناظرین اکرام، اس کو واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور اس مسئلے کو بھی اپنے ذہن نشین فرما لیجئے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے خوشبو بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور گھروں کے اندر تو اگربتیاں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت روزے کی حالت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈکاریں آتی ہیں، کچھ کھٹی ڈکاریں بھی ہوتی ہیں، مختلف طریقے کی ڈکار آتی ہے، کبھی کبھی ڈکار کے ساتھ پانی بھی آ جاتا ہے، تھوڑا سا حلق میں پانی بھی محسوس ہوتا ہے، وہ پانی آتا ہے پھر انسان اس کو واپس حلق کے اندر لے بھی لیتا ہے، تو کیا اس سے فرق پڑے گا روزے پر؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا کہ اگر کوئی آدمی اتنا زیادہ کھا لے کہ صبح کو اسے کھٹی ڈکاریں آئیں تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کھٹی ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ جو ڈکار کے ساتھ جو پانی آتا ہے، یہ پانی، اس کو ناپاک پانی نہیں کہہ سکتے، معمولی پانی ہو جائے یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، الٹی ہو جائے، منہ بھر الٹی ہے تو وہ ناپاک ضرور ہے، لیکن یہ جو ڈکار کے ساتھ تھوڑا پانی آ جاتا ہے حلق کے اندر اور پھر واپس حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں منہ بھر سے کم اگر قے آئے، یعنی اتنی زیادہ الٹی نہیں ہے کہ اس کو روکا نہ جا سکے، معمولی سا پانی نکلا ہے اور واپس کچھ پانی حلق کے اندر چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جبکہ منہ بھر قے آئے اور اس میں سے کچھ تھوڑا حصہ واپس حلق سے نیچے اتار لے، ورنہ اگر حلق سے نیچے پانی اترا نہیں ہے، الٹی ہوئی ہے، بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر، چاہے کتنی بھی الٹی آئے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب الٹی منہ بھر ہو، بہت زیادہ الٹی آئے کہ اس کو روکا نہ جا سکے، صحیح، اور پھر اس کا کچھ حصہ واپس ریٹرن حلق سے نیچے چلا جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ معدے سے کچھ نکل کر آیا اور الٹی کی صورت میں آیا، اور پھر اس میں سے منہ بھر تھا اور اس میں سے جو ہے وہ حلق کے اندر کچھ واپس چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی، چلے خیر ناظرین کرام، بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ کلام ہو چکا ہے، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، لیکن ہیں کئی سارے سوالات، کیونکہ عبادت بھی اتنی بڑی ہے، اور ابھی تراویح پہ بھی ہمیں کلام کرنا ہے، پھر صدقہ فطر کے بھی الگ ایپیسوڈز ہونے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان